کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور مادہ نہیں ہوتا؟ اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ کلامی زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہن، پیارے دوستو، آپ سب کے لیے خدا کے حضور میں یہ فریاد کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس طرح برکت دے کہ آپ کا دل اس بات کا قائل ہو جائے، مان جائے آپ کا دل کہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے ایسی برکتیں ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، جن کے لیے آپ مانگتے ہیں، چاہتے ہیں۔ وہ خریدی نہیں جا سکتی، لیکن وہ آپ کو آج دینا چاہتا ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آج خدا کی محبت کا تجربہ کر سکیں۔ کلامی زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ۔ خدا کے کلام میں سے آج ہم ایک ایسی بات سنیں گے جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اسی کی منت کرنی پڑتی ہے، تو وہ کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی وہ دل میں آ جاتی ہے۔ انسان کے خیالات کچھ ایسے ہیں کہ ہمیشہ خدا کے خلاف سوال اٹھاتا ہے انسان۔ وجہ یہ کہ حکم نہیں ماننا مانگتا، اس لیے سوال اٹھاتا رہتا ہے۔ کچھ ایسے سوال ہیں جن کے لیے خدا نے اجازت دی ہے اور چاہتا ہے کہ ہم پوچھیں۔ ان میں شک نہیں ہوتا، ان میں ایک تشنگی ہوتی، ان میں ایک پیاس ہوتی ہے، ترشنا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں اسے۔ ایسے سوالات وہ سنتا ہے، خوش ہوتا ہے اور ان باتوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے کھول دیتا ہے۔ پرکاشن کہتے ہیں اسے، مکاشفہ ہوتا، وہ باتیں بھید کی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ایک بہت بڑا بھید یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں ایمانداروں پر دکھ کیوں آتے ہیں؟ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں ان پر۔ کوئی آدمی اگر برے راستے کو چھوڑ کے نیکی کے راستے پہ چلنے کا فیصلہ کر لے، بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کی زندگی۔ خدا یسوع مسیح نے بہت شروع ہی میں اپنے شاگردوں کو بتا دیا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، مصلوب کیا جائے، صلیب پر ٹانگ کے مار دیا جائے، یہ بتایا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تیرے ساتھ یہ سلوک یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں مانتے تھے۔ پھر اس کا یہ کہنا کہ تم ستائے جاؤ گے،
تم مارے جاؤ گے، تمہیں قید کیا جائے گا، تم بادشاہوں کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، تم پر الزام لگائے جائیں گے جھوٹے، ہاں تم ستائے جاؤ گے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں۔ خدا کے کلام میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم پر فضل ہوا ہے، وہ فضل ہوا ہے کہ یہی نہیں کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو، یہ خدا کا انتظام ہے۔ تو کیوں آتے ہیں دکھ؟ خدا کے کلام میں بتا دیا گیا ہے کہ ایمانداروں کے دکھ بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان سے ایک فصل پیدا ہوتی ہے، فضول نہیں ہے، ان سے ایک فصل پیدا ہوتی ہے، کچھ پیدا ہوتا ہے ان سے، بیکار نہیں ہے، بابرکت ہیں، بڑی برکت ہے ان کی۔ دکھ تو انسان نے اٹھانا ہی ہے، چوری کرنے والا بھی دکھ اٹھائے گا، جھوٹ بولنے والا دکھ اٹھاتا ہے، برا کام کرنے والا جب پکڑا جاتا ہے تو دکھ اٹھاتا ہے۔ ایک وہ دکھ ہیں جو خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والوں کے لیے بتائے گئے ہیں، کیونکہ جب کوئی اس کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو زندگی کا راستہ بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو انسان کی سمجھ کے خلاف ہیں، لیکن خدا کی مرضی کے مطابق ہیں، اور ان پر چلنے والوں کی زندگی میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ دکھ ان کی اپنی زندگی کے لیے برکت کا باعث ہو جاتے ہیں، انہیں خدا کے فضل کا تجربہ ہوتا ہے، وہ دکھوں کے وسیلے سے فرمان برداری سیکھتے ہیں، اور زیادہ خدا کے فرمان بردار ہو جاتے ہیں، دکھوں کے وسیلے سے اور زیادہ خدا کے نزدیک آ جاتے ہیں۔ ایک عجیب قسم کی خوشی انہیں نصیب ہوتی ہے، جس کا پولس رسول ذکر کرتا ہے کہ جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے۔ اب یہ بات انسان کی سمجھ سے باہر ہے، ہم چھوٹنا چاہتے ہیں، دکھوں سے بھاگنا مانگتے ہیں، اور کئی دفعہ خدا یسوع مسیح کے پاس اس امید سے آ جاتے ہیں، اس نے کہا میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، تو اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ بات یہ ہے کہ جسے اس کے پیار کا تجربہ ہو اور وہ اسے قبول کر لے، اس کے پیار کرنے والے گھٹتے رہتے ہیں، پیار کرنے والے کم ہوتے چلے جائیں گے، اس سے نفرت کرنے والے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ بالکل سچ بات ہے، لیکن یہ بیکار نہیں ہے، اس کے پیچھے خدا کا ایک مقصد ہے، یہ راز نہیں ہے، یہ ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے خدا کا کہ کس طریقے سے ان بچوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو جو اس کے ہو گئے ہیں، ان کی زندگی میں کیسے وہ خوبصورتی پیدا کرے جو خدا یسوع مسیح میں دیکھی گئی ہے۔ لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ساری چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ کچھ ایماندار ہیں جو بھاگتے نہیں ہیں دکھوں سے، بھاگتے نہیں ہیں، خدا کے پاس آ جاتے ہیں اور بھی زیادہ، کیونکہ ان کو معلوم ہے خدا ان کے وسیلے سے کوئی بھلائی پیدا کرے گا۔ تو ایک تو وہ بھلائی جو ان کی اپنی زندگی میں پیدا ہوگی، سہن شیلتا ان کے اندر آ جائے گی۔ دکھوں میں ہی تو خدا برداشت کرنا سکھاتا ہے، جب دکھوں میں سے گزرتے ہیں تو پھر کیسے ان کو برداشت کرنا ہے؟ کوئی ستا رہا ہے، اس کے لیے کیسے خدا سے دعا کی جائے؟ کسی نے تمہارا نقصان کر دیا، تم کیسے اس کو برکت دو گے؟ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ یہ سبق کیسے سیکھیں گے؟ یہ تعلیم خدا یسوع مسیح کی ہے۔ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، برکت چاہو، لعنت نہ کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ کیسے سیکھے گا انسان؟ خدا اسے دکھوں میں سے گزارے گا، کوئی ہے جو لعنت بھیجے گا اس پر، کوئی ہے جو اسے لوٹ لے گا، کوئی ہے جو اسے گالیاں دے گا، کوئی ہے جو بلا وجہ جھوٹے الزام لگائے گا۔ تب اس حالت میں خدا کا فضل اس پر ہوگا اور وہ طاقت پائے گا، اور جو تعلیم اس کو دی گئی ہے اس کی تابعداری کر سکے گا۔ لیکن اس سے بڑی بات ایک اور ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایمانداروں کے دکھوں کے وسیلے سے دوسرے ایماندار پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی دکھ نہیں ہے کہ جن سے کچھ پیدا نہ ہو، یہ بیکار اور فضول نہیں ہے، ان سے فصل پیدا ہوتی ہے۔ ایماندار کے دکھوں کے وسیلے سے، جیسے ماں کا دکھ ہوتا ہے، ایک عورت درد زحمے سے گزرتی ہے، اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ درد پیدا کرتے ہیں، بیکار نہیں ہوتے۔ ایک ویسے بھی کئی دفعہ انسان کو بدہضمی ہو جائے، پیٹ میں درد ہوگا، لیکن اس سے تو پیدا نہیں کچھ ہوتا،
ایسی وہ دکھ ہیں جو ہم اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اٹھاتے ہیں، لیکن وہ دکھ جو راست بازی کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں ہم، بہت ہوتے ہیں وہ، لیکن ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسے درد ذہ۔ پولوس رسول کہتا ہے ایک جگہ کہ مجھے تمہاری خاطر درد ذہ لگ رہے ہیں، اندر میری روح میں درد ہو رہا ہے، تکلیفوں میں سے میں گزر رہا ہوں، لیکن ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پہچان سکو گے اسے جو تمہیں پیار کرتا ہے۔ لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، مجھے ستائیں گے، دکھ دیں گے، لیکن اس دکھ کی وجہ سے جو میں برداشت کر لوں گا، خدا کچھ پیدا کر دے گا۔ وجہ یہ کہ پولس رسول کی ولادت بھی اسی طرح ہوئی ہے، وہ خود بھی خداوند یسوع مسیح میں جب پیدا ہوا ہے تو کسی کے دکھوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ دیکھو میں آپ کو خدا کے کلام میں سے سناتا ہوں، ایک شہید کا ذکر ہے جو سب سے پہلا شہید ہے، شہادت اس کو کہتے ہیں جس کا ذکر یہاں ہے۔ سب شہیدوں کو میرا سلام، ان کی جوتی کی گرد کو میرا سلام، جنہوں نے کسی اچھے کام کے لیے اپنی زندگی دے دی، سب کو سلام۔ لیکن ایک اور شہید کا میں آپ کو ذکر سناتا ہوں، جو پہلا شخص ہے جو خداوند یسوع مسیح کی خاطر ذلیل کر کے بہت تکلیف دے کے مارا گیا ہے، اس کا ذکر ہے اعمال کی کتاب میں۔ دیکھو اس کی کچھ باتیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں، میں یہ 54ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے۔ کس کی باتیں؟ استفنس کی، اس کا نام تھا استفنس، خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہے۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کا کلام سنایا، یہ بتایا کہ دیکھو خدا تمہارے لیے کیا کرنا مانگتا ہے اور تم انکار کر رہے ہو۔ یہ وہ نجات ہے جو خدا تمہیں دے رہا ہے، تم کمانا مانگتے ہو، وہ دے رہا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے، قبول کر لو تو اچھا ہے، ٹھکرا دو تو تمہاری اپنی مرضی ہے، اس کا نتیجہ ہوگا۔ تخت عدالت کے سامنے جب خدا کے حضور جاؤ گے تو وہ فیصلہ کرے گا اس بات کا، لیکن آج میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے لیے نجات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے۔ مگر دیکھیے اس نے روح القدس سے معمور ہو کر، خدا کا پاک روح اس میں ایسا آیا ہے کہ جیسے دمک گیا، ایک چمک ہے اس کے چہرے پر۔ معمور ہو کر اس نے آسمان کی طرف نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائنی طرف کھڑے دیکھ کر کہا، دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائنی طرف کھڑے دیکھتا ہوں۔ ان دکھوں کے وسیلے سے اس کو بینائی حاصل ہوئی ہے، یہ تو اس کی اپنی زندگی میں ہوا ہے۔ اسے کچھ وہ باتیں دکھائی دے رہی ہیں جو کسی اور کو دکھائی نہیں دے رہی۔ اس حالت میں جب وہ دانت پیس رہے ہیں اور بوٹی بوٹی اس کی کر دینا چاہتے ہیں، وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور دیکھو پھر جب وہ اس کی چہرے کی طرف دیکھتے تو کیا ہوتا ہے۔ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائنی طرف کھڑے دیکھتا ہوں۔ مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے۔ کان بند کر لیے ہیں۔ یہاں ایک جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتے کا سا ہے۔ خداوند کے اس بندے کو دیکھ کے اور کہتے ہیں اس کے چہرے پر خداوند کا جلال نظر آتا ہے۔ وہ جو دکھائی دے رہا خدا کا جلال وہ بھی نہیں دیکھنے کو تیار، جو خدا کے فضل کا کمال وہ سنا رہا وہ بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ حالت ہے اس کی۔ ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے، اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ پس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے، اور یہ کہہ کر استفنس وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا، اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔
پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکار کر کہا آئے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا. یہ کہہ کر سو گیا. ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا. دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ یہ ساؤل جو اس کے قتل پر راضی تھا، شامل تھا کہ اس کو قتل کرنا چاہیے، اس کو پتھراؤ کرنا چاہیے. دیکھو اس نے کیا کچھ دیکھا ہے. اس نے دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتے کا سا ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں اور مجھے مارنے کو تیار ہیں. دانت پیس رہے ہیں، وہ دانت پیس رہے ہیں، ان کی شکلیں دیکھنے والی ہیں. اچھا خاصا انسان جانور سا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کا شکل دیکھیے. پولوس نے دیکھی ہے، یہ جو مخالف ہے جو ساتھ ان کے ہے، اس نے بھی دیکھا اس کا چہرہ دمک رہا ہے، چمک رہا ہے. یہ اس کے چہرے پر خوبصورتی کیسی ہے، جیسی کسی فرشتے کی ہو. یہ دیکھا پولوس رسول نے، جو بعد میں پولوس رسول کہلایا ہے. ساؤل تھا اس کا نام، مخالف تھا مسیح کا. یہ دیکھ رہا ہے اس کا چہرہ، یہ کیسا چہرہ ہے. پھر وہ کہہ رہا کہ ہمیں تو کچھ نہیں دکھائی دے رہا، اسے یہ کیا دکھائی دے رہا. کہتا میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں. آسمان اس کے لیے کھل گیا ہے جسے ہم موت کی گھاٹ اتار رہے ہیں. یہ اوپر دیکھ رہا ہے. چہرہ دیکھو اس کا، چہرہ اس لیے اس کا چمک رہا فرشتے کی طرح کیونکہ یہ اوپر دیکھ رہا ہے. اسے کچھ ایسی چیز دکھائی دے رہی جو ہمیں نہیں دکھائی دے رہی. جس مسیح کی ہم مخالفت کر رہے ہیں اسے دکھائی دے رہا کہ وہ تو تخت نشین ہے. پھر دیکھو اس کے کان ساؤل کے کچھ ایسی بات سنتے ہیں جسے اس کو ہلا کے رکھ دیا. یہ کہہ رہا ہے اے خداوند یسوع میں اپنی روح کو تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. اس کا جسم ہمارے ہاتھ میں ہے، جسم ہمارے قبضے میں ہے. پتھر مار مار کے اس کی بوٹیاں اڑ جائیں گی، چتھڑے اڑ جائیں گے اس کا جسم ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ کہہ رہا میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. اس کی روح پر ہمارا کوئی اختیار نہیں. جسم کے تو ہم چتھڑے اڑا دیں گے اس کے. یہ ساؤل سوچ رہا ہے اس کا جسم ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کی بوٹی بوٹی کر دیں گے پتھر مار مار کے. لیکن یہ کیا کہہ رہا، لیکن میں اپنی روح آئے خداوند یسوع اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. یسوع کون ہے؟ اپنی روح ہم اس کے ہاتھ میں سونپ سکتے؟ پھر یہ آئے خداوند گھٹنے ٹیک کر لکھا. پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکار کر کہا، چلا کے کہا زور سے تاکہ سب سن لیں. یہ پہلا شہید ہے، اس لیے نہیں چلا رہا کہ اسے چوٹ لگ رہی ہے، زخم ہو رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، پتھر مار مار کے اس کو ہڈیاں توڑ رہے ہیں. بے شک ہائے ہائے کرتا ہوگا، لیکن اسی میں ایک اور قسم کی آواز اٹھ رہی ہے. ساری طاقت اس نے جمع کر کے تو چلا کے یہ کہا ہے آئے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا. آپ کو جھلک دکھائی دی یہاں اس کی جسے وہ دیکھ رہا تھا. اس نے آسمان کو کھلا دیکھا اور خود یسوع کو تخت نشین دیکھا. اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس کی جھلک اس کے چہرے پر ہے، فرشتے کا سا چہرہ ہے. اس کی جھلک دکھائی دی آپ کو. یہ وہ بات ہے جو خدا یسوع مسیح نے کہی تھی. صلیب پر لکھا وہ کہتا جا رہا تھا، کہتا جا رہا ہے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. جھوٹے الزام لگائے گئے تھے مسیح پر، کوڑے مار کے اس کی گوشت اتار دیا تھا انہوں نے، منہ پہ تھوکا تھا، سب کے سامنے بےعزتی کی تھی اور ننگا کر کے صلیب پر ٹانگ رکھا، تماشا بنایا اس کا، خدا کی محبت کا تماشا اڑایا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ تو کیا کر رہا ہے ان کے لیے، اور ان کو یہ بھی پہچان نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ خدا کی محبت کو کس طرح ٹھکرا رہے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم، تو انہیں معاف کر دے. بالکل وہی بات یہ خدا ان کا ایماندار کہہ رہا ہے، دکھوں میں سے گزر رہا ہے. دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ جہاں ان دکھوں کے وسیلے سے اسے اپنے آپ میں ایک عجیب قسم کی برکت مل رہی ہے جو خریدی نہیں جا سکتی، کمائی نہیں جا سکتی.
جیتے جی وہ آسمان کھلا ہوا دیکھ رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ وہ اپنی روح کس کے ہاتھ میں سونپ سکتا ہے. جسم تو دکھ کے ہاتھ میں، دکھ دینے والوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کی فتح دیکھو، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں خدا، میری روح پر ان کا کسی کا کوئی قبضہ نہیں ہے. پر آئے خداوند ایسا کر دے کہ یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگانا. ساؤل نے جب یہ دیکھا تو اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ جا رہا تھا اور ستانے کے لیے لوگوں کو جا رہا تھا کہ میں دمشق میں بھی جا کے لوگوں کو ستاؤں گا، پکڑوں گا اور یسوع کا نام لینے والوں کو مٹا دوں گا اس دنیا سے، تاکہ کسی کو یہ یسوع نام یاد نہ رہے. جا رہا تھا، یہ سب کچھ دیکھتا جا رہا تھا اور سوچتا جا رہا ہوگا کہ اسے آنکھ کھل گئی اس کی. جو کچھ استفنس دیکھ رہا تھا اسے بھی دکھائی دینے لگا. اسے سنائی دیا، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو کون ہے اے خداوند؟ گر گیا گھوڑے پر سے، زمین پر گر کے کہتا ہے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع جسے تو ستاتا ہے. لیکن تو نے سنا تھا استفنس سے میرے بندے نے کیا دعا کی تھی؟ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگانا. تو وہاں پر ایک ہادی کے طور پر تھا، تجھے سب کچھ معلوم تھا، تو سب کچھ جانتا تھا، تو با اثر آدمی تھا. لیکن دیکھ اس نے یہ کہا تھا اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگانا. تیرا دل کانپ رہا ہے، تو ڈر رہا ہے اب، لیکن وہ گناہ تیرے ذمے نہیں لگایا جائے گا. میں تجھے اپنے لیے چن رہا ہوں، میں تجھے استعمال کروں گا. جس طرح استفنس نے دکھ اٹھائے تو بھی دکھ اٹھائے گا، اور میں تجھے بتاتا رہوں گا، لیکن تیرے دکھ بیکار نہیں جائیں گے. جیسے استفنس کی شہادت سے تیری ولادت ہو رہی ہے، یہ تو نئے طور پر آج پیدا کیا جا رہا ہے، اسی طرح تیرے دکھوں کے وسیلے سے بہت ساری زندگیاں بچیں گی. ایک بہت بڑی فصل مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ میں تجھے بہت دکھوں میں سے گزاروں گا. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ جیل میں گزارا ہے. اس کے دکھوں کا بیان اگر آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس آدمی نے یسوع مسیح کی خاطر اتنا دکھ اٹھایا ہے. دیکھو کیا کہتا ہے ایک جگہ، یہی جو استفنس کے دکھوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے یہ قید میں ہے. ایک غلام ہے جو بھاگ کر اپنے مالک کے پاس سے بھاگ کر اس کے پاس آ گیا ہے. اس کے لیے یہ کہہ رہا ہے، اس کے مالک کو چٹھی لکھی ہے، اگرچہ مجھے مسیح میں بڑی دلیری تو ہے کہ تجھے مناسب حکم دوں، مگر مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں بوڑھا پولوس بلکہ اس وقت مسیح یسوع کا قیدی بھی ہو کر محبت کی راہ سے التماس کروں. سو اپنے فرزند اونیسمس کو، اونیسمس اس کا نام ہے اس غلام کا جو بھاگ کے آیا، اپنے فرزند اونیسمس کی بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ اسے قبول کریے. پہلے کسی کام کا نہیں تھا، نہ تیرے کام کا تھا نہ کسی کے، اب یہ کام کا انسان بن گیا ہے، اس کی نئی پیدائش ہو گئی ہے. کیسے؟ یہاں میں دکھ اٹھا رہا ہوں، یہاں میں قید میں ہوں، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، لیکن دیکھو ایک شخص پیدا ہو گیا ہے اس کے وسیلے سے. ایک کلیسیاں پیدا ہوئی اس شخص کے وسیلے سے. تو مسیحیوں کے جو دکھ ہیں بے فائدہ نہیں ہیں، وہ ان کی زندگی کے لیے بھی برکت کا باعث ہیں، اور ان کے وسیلے سے ایمانداروں کی ایک فصل پیدا ہوتی ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا اگر کوئی میرے نام کے سبب سے دکھ اٹھاتا وہ مبارک ہے. پیارے بھائی پیاری بہن، آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خدا کے پیار کے بارے میں. خدا کا پیار جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے
جب لوگ اس کے پیار کا بیان سنتے ہیں تو اس کے پاس آتے ہیں. بہت ضروری ہے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو اس سے کیا امید رکھ سکتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے کبھی کسی کو یوں نہیں کہا تھا کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے تو نہ تو تم کبھی بیمار ہوگے، نہ کبھی تم پر کوئی تنگی آئے گی، نہ ہی کوئی تمہارا کبھی مخالف ہوگا. جب اس نے یہ کہا تھا میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، تو یہ بھی کہا تھا کہ میرا جوا اپنے اوپر لے لو، میں حلیم ہوں، میں فروتن ہوں. سلامتی اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سپرد کریں اس کے. اپنے شاگردوں کو اس نے بتا دیا تھا تمہیں دکھ اٹھانا پڑے گا، لیکن یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو دکھ تمہارے ہوں گے، جب تمہاری مخالفت ہوگی، لوگ تمہیں بے عزت کریں گے، لعن طعن کریں گے، جھوٹے الزام تم پر لگائیں گے، تو دو طرح کے فائدے ہوں گے تمہیں. ایک تو تمہاری اپنی زندگی میں خدا کے فضل کا تجربہ ہوگا، روح القدس کا گہرا تجربہ ہوگا، تمہاری زندگی کو میں صاف کروں گا، تابعداری سیکھو گے تم. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ تمہارے دکھوں کے وسیلے سے دوسرے لوگ پیدا ہوں گے، دوسرے لوگ دیکھیں گے تمہاری زندگی میں کہ تم کیسے برداشت کر سکتے ہو، تم کیسے معاف کر سکتے ہو، تم کیسے خوش رہ سکتے ہو. استفنس کے لیے لکھا اس کا چہرہ فرشتے کی طرح چمک رہا تھا، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، اس کے چہرے پر چمک تھی. وہ اس پر جھوٹے الزام لگا رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے، مجھے وہ یسوع دکھائی دے رہا ہے تخت پر جس پر میں ایمان لایا ہوں. اور اس نے اپنی روح خدا یسوع مسیح کے ہاتھ میں سونپی تھی اور یہ کہا تھا کہ آئے باپ تو انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اور وہاں پر ایک آدمی ساؤل نام کا، کس طریقے سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ دکھ اٹھا رہے ہیں تو آپ ان دونوں باتوں کے لیے خدا کا شکر کریں. آپ اس کی نظر میں مبارک ہیں، اور اس سے یوں کہیں کہ آئے خدا ان دکھوں کے وسیلے سے تو میری زندگی میں اپنا مقصد پورا کر لے. میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. ان دکھوں کی حالت میں، مشکلوں کی حالت میں وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، وہ آپ کو ایسی برکتیں دے گا جسے دوسرے دیکھ کے کہیں گے ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے. خدا چاہتا ہے آپ کو دولت مند بنا دے دکھوں کے وسیلے سے. گھبرانا نہیں، وہ آپ کے ساتھ ہے. ایک بہت بڑا کام آپ کے ذریعے سے وہ کرے گا. خداوند مجھ پر بھی رحم کرے، مجھ پر بھی رحم کرے.